خوب رویا کہا پہلے معاف کرو پھر بتاؤں گی کہاں تھی. معاف کیا لیکن بتا کہاں تھی. بابا آپ بیمار رہتے ہیں اور آپ کی دوا کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یہ ظاہران خوش قوم کے مخیران قوم کے مخیر جو فوٹو اور تصویر کے چکر میں وہی پیسہ دیتے ہیں جہاں ان کی تصویریں چھپتی ہیں. یہ اللہ کے لیے کہاں خرچہ کرتے ہیں جب آپ کی دوا کے لیے پیسے نہیں رہتے ہیں, میری ماں کی دوا کے لیے پیسے نہیں رہتے ہیں, میری بہنوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں رہتے. تو میں نے سوچا اپنے آپ کی زندگی برباد کر کے 6 زندگیوں کو آباد کرتا ہوں. تو میں آج اپنا جسم بیچنے چلی گئی تھی. باپ نے سینہ پکڑ کے کہا کیا کہا تم نے؟ ہاں بابا لیکن میں بظاہر ناکام مگر حقیقت میں کامیاب لوٹی ہوں. کسی نے بھی مجھے اٹھا کر نہیں لے گیا اور میں اپنی آبرو بچا کے واپس آئی. باپ کی آنکھیں چمک گئی. چمکتی آنکھوں سے روتے ہوئے باپ نے کہا واللہ میری بیٹی ایک رات کیا اگر تو 1000 راتیں بھی اس بازار حسن میں بیٹھتی تو تجھے کوئی اٹھا کے نہیں لے جاتا. اس بات پر مجھے یقین ہے. تو باپ کی بات پر بیٹی نے چمکتی آنکھوں سے کہا بابا آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں 1000 رات بھی بیٹھتی تو مجھے کوئی نہیں لے جاتا. کہا بیٹی مجھے اپنی ذات پہ نہیں رسول اللہ کی بات پہ یقین ہے کہ نبی نے فرمایا کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا. بیٹا تیرا باپ غریب تھا مگر آج تک میں نے کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. جب میں نے کسی کی بچی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تو میری بیٹی کو کوئی آنکھ اٹھا کر کیسے. میرے بھائیو یاد رکھو اگر کسی کے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے مٹی کے گھر والوں پہ پتھر مارو گے, مٹی کے گھر والوں پہ, تو شیشے کے محل بھی چکنا-چور ہو جائے گا. میں آخری بات کرنے چلا تھا. اگر کوئی دوست کسی لڑکی سے زنا کرنے جا رہا ہے تو دوست کا کام ہے اس کو روکتے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دوستی کا تقاضا ہے نیکی پرہیزگاری پہ مدد کرو, گناہ پر مدد. سچا دوست وہ ہے جو گناہ پہ مدد نہیں کرتا. آج کل کے لڑکے کیا کرتے ہیں اگر دوست بدکاری کر رہا ہے اس کا سپورٹ کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا اگر تم نے کسی کو زنا میں سپورٹ دیا تمہاری بہن بیٹی کی آبرو خطرے میں پڑ جائے گی. میں آخری بات کہنے چلا تھا لیکن آپ کا ذوق دیکھ کے چھوٹی سی بات پھر کہتا ہوں. اینڈ پر 2 نوجوان تھے آپس میں دوست تھے. دیکھو کسی کا گھر جلانے والے کے گھر کیسے برباد ہوتا ہے. توجہ سے سننا. اس لیے کسی کا گناہ میں سپورٹ نہیں کرنا. اور آج سے پہلے اللہ نہ کرے کسی سے گناہ ہو گیا تو توبہ کر کے اٹھو, سچی توبہ کر کے اٹھو, کیونکہ توبہ کرو گے تو عزتیں محفوظ نہیں ہیں. اللہ اکبر. 2 جوان بہت گہرے دوست تھے. ایک جوان نے دوسرے جوان سے کہا یار اپنے محلے کا امام ہے نا امام صاحب, اس کی بیوی سے مجھے پیار ہو گیا اور تو میرا سپورٹ کر. کیا بولے نماز کو جایا کر اور اس کو مسئلے الٹے سلٹے پوچھ کر الجھایا کر, آدھا ایک گھنٹہ اس کو گھر بتانے دیا کر, میں اپنا کام کر لوں گا جا کے جو کرنا ہے. اس نے کہا یار تو میرا دوست ہے میں تیرے کچھ بھی کر سکتا ہوں. وہ ظالم کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا, دوستوں کی خاطر نماز پڑھنے گیا اور نماز کے بعد امام صاحب سے یہ مسئلہ وہ مسئلہ. امام صاحب بیچارہ بھولا بھلا ہے. آج کل تو اماموں کو لوگ کیا کہتے ہیں نا یہ 2 کوڑی کا مولوی, 2 کوڑی کا مولوی. میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں مولوی کا مطلب آپ نے کبھی نہیں سمجھا ہوگا. مولوی کہتے ہیں اللہ والے کو, تو جو اللہ والا ہوگا وہ 2 کوڑی کا کیسے ہو سکتا ہے. اور ایک بات آپ کو کہوں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں سچی کہہ رہا ہوں, اگر جس کو 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہو نا یہ مولوی اگر آپ کے ابا کا نکاح نہ پڑھایا ہوتا تو آپ کی ماں کبھی آپ کے باپ پہ حلال نہیں. کیا اگر ہماری مائیں ہمارے باپ پہ حلال ہوئی ہے یہ مولوی کی برکت ہے جس نے نکاح پڑھایا. بے شک بے شک. پھر یہی مولوی پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان بھی تھی, پھر یہی مولوی ہمارا بھی نکاح پڑھایا اور یہی مولوی ہم مریں گے تو ہمارا جنازہ بھی پڑھائے گا. جس کو 2 کوڑی کا کہتے ہیں. علماء کی عزت کرنا سیکھو, علماء کی قدر کرنا سیکھو, علماء کی بے ادبی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. غرور مت کرو, گھمنڈ مت کرو. دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کی عزت کرنا سیکھو. دنیاوی تعلیم حاصل کرو ضرور کرو مگر دین داروں کو حقیر مت سمجھو. تم نے انسان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھا ہے, علماء نے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پڑھا ہے.
بارہ اس نے کہا ارے یار یہ مولوی ہے، ٹھیک ہے تیری مدد کروں گا، نماز کے بعد جاتا اس کو الجھائے رکھتا. کئی دن ایسے گزرتے گئے، معاملہ چلتا گیا. ضمیر تو بہرحال ضمیر ہوتا ہے. اس نوجوان کو لگا یار میں اپنے امام کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہوں یار، اس کی بیوی کو داؤ پہ لگا دیا، روزانہ 5 مرتبہ میں اس کو الجھائے رہتا ہوں. آج یار میں امام صاحب سے معافی مانگوں گا، اچھا نہیں میں نے بہت غلط کیا اپنے دوست کے لیے. امام کے پاس آیا، امام صاحب اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اچھا نہیں کیا. امام صاحب نے کہا کیا ہوا؟ امام صاحب میرا وہ دوست ہے نا فلاں، وہ آپ کی بیوی سے پیار کرتا ہے اور میں اب مجھے مسئلہ سیکھنے کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسی کے کہنے پہ میں آتا ہوں اور الٹے سلٹے مسئلے پوچھ کے آپ کا ٹائم پاس کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کے گھر جا کے اپنی مرضی کے کام کرے. امام نے یہ سنا تو رونے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے غصے میں آنے گیا. امام نے ہنس دیا، اس کو ہنسی آ گئی، امام کو ہنسی آ گئی. یہ سوچے یار یہ کیسا آدمی ہے، اتنی بڑی بات، اتنا بڑا بم میں نے پھینک دیا، میزائل میں نے پھینک دیا، یہ ہنس رہا ہے. یا امام صاحب آپ کو غیرت نہیں؟ آپ کی بیوی کے لیے میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، ثبوت کے ساتھ آپ ہنس رہے ہیں. امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے، میری کون سی بیوی سے تیرے دوست کو پیار ہو گیا؟ میری تو شادی نہیں ہوئی ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے، میرے گھر میں بڈھا باپ ہے، بڈھی ماں ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے، تو کون سی بیوی سے پیار کر رہا ہے تیرا دوست؟ اب اس ظالم کو لگا ہے جب اس کی بے شادی نہیں ہوئی تو یہ جاتا کہاں ہے؟ تو جب اس نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ کہاں جاتا تھا پتا ہے؟ اسی دوست کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا. تب اس کو پتا چلا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ایسا کیا جائے. تو آقا فرماتے ہیں دوسرا نمبر کون؟ ثانی وادی حبب میں جائے گا. تیسرا نمبر شراب پینے والا. چوتھا نمبر سود کھانے والا. سود کھانے کا مطلب جو ایک لقمہ سود کا کھائے، آقا فرماتے گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کیا. چوتھے نمبر پر کون حبب میں جائے گا؟ سود. پانچویں نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی کر کے ماں باپ کا دل دکھانے والا. یہ 5 لوگ وادی حبب میں جائیں گے. چیک کر لو اب ان میں آپ کس میں ہو. چیک کر لو آپ ان میں کس میں. اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم سب کی مغفرت فرمائے. دیکھو کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو، استغفر اللہ، سچے دل سے پڑھو استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی ربی ذنب واتوب الیہ